بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین رکھے، غسل کیا ہوا ہو، جب غسل کی ضرورت پڑے غسل کر لے، بال کٹوانا، شیو بنوانا، شوز پالش کرنا، کپڑے دھلے ہوئے ہوں، بہتر ہے کہ پریس بھی ہوئے ہوئے ہوں۔ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے اہم ہیں۔ جہاں پہ انسان رہتا ہو، جو انسان کا آفس ہے، نیٹ کلین ہو، گاڑی بھی، یہ ساری چیزوں کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور اس وجہ سے چونکہ ان کی ایک اہمیت ہے، اس وجہ سے ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، شوڈ ناٹ بی اگنورڈ۔ اور دیگر بھی جتنی چیزیں ہیں اس طرح کی سملیئر کاسمیٹک نوعیت کی، سطحی نوعیت کی، اسی طرح جب ہم کسی کو ملتے ہیں تو اسے اچھے انداز میں ملنا، اس کو چائے وغیرہ آفر کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں۔ لیکن آپ نے ایسے بھی بندے دیکھے ہوں گے، کوئی نہ کوئی تو دیکھا ہوگا، آپ کے قریبی لوگوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، ہم خود بھی ہو سکتے ہیں، جو ہر وقت انہی چیزوں پہ لگا رہے، جو بہت زیادہ وقت اور توانائی، حتیٰ کہ اپنا بہت سارا بجٹ جو ہے وہ اپنے لباس پہ لگا دے، اپنی اپیئرنس پہ لگا دے، مہنگے سیلونز کے اندر جانا، قیمتی ملبوسات پہننا، اور ان کی ایک طویل، ان کے ایک بہت تعداد رکھنا، بہت مہنگے اچھے شوز رکھنا، ان کو چمکاتے رہنا، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا حلیہ درست کرتے رہنا، اپنے بال درست کرتے رہنا۔ یہ پھر یہاں پہ ہمیں بہت دھیان رکھنا پڑے گا کہ نہ تو ہم نے اس کو اگنور کرنا ہے، کیونکہ اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور نہ ہی اس پہ ہم نے بہت زیادہ ٹائم صرف کرنا ہے، کیونکہ وہ ٹائم کی ویسٹیج ہے، اور ہمارے دیگر جو ہمارے فائنانشیل ریسورسز ہیں ان کی بھی ویسٹیج ہے۔ ہم نے اپنے فائنانشیل ریسورسز کی ویسٹیج کو بھی بچانا ہے، اپنے ٹائم اور توانائی کو بھی بچانا ہے، اور یہ ٹائم اور توانائی بچا کے اور اپنے وسائل بچا کے ہم نے ہمارے جو دیگر پلانز ہیں، ہمارے جو اہداف ہیں، ہمارے جو ٹارگٹس ہیں، ہم نے ان کے لیے کام کرنا ہے، ان کے لیے کام۔ یہاں پہ بھی ایک 80-20 کا جو رول ہے وہ اپلائی ہوتا ہے، یہاں پر بھی 80-20 کا رول جو ہے وہ بے شمار جگہوں پہ اپلائی ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی اپلائی ہوتا ہے۔ اپ ٹو 20% اگر ہم اس پہ لگا دیتے ہیں تو اٹ از اوکے، اپ ٹو 20% اس پہ لگا دیں، ٹھیک ہے۔ 80% اپنے کام پہ لگا دیتے ہیں، جو ہمارے اہداف ہیں، جو ہمارے ٹارگٹس ہیں، جن چیزوں کو ہم نے حاصل کرنا ہے، جو ہمارے پلانز ہیں، جو ہماری ایمبیشنز ہیں، جہاں ہم پہنچنا چاہتے ہیں، جو کچھ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، 80% اس پہ لگا دیا جائے تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ 20 سے ایکسیڈ کر کے، 20% سے ایکسیڈ کر کے، اس سے بڑھ کر اگر یہ 50% آ جاتا ہے، 60% آ جاتا ہے، تو پھر یہ عجیب و غریب بات ہے نا، درست بات ہے، قطعاً نہیں۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ بعض لوگوں کو لذت والے کھانے جو ہیں، لذیذ کھانوں پہ بڑی وہ کام کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، بڑا پیسہ لگاتے ہیں۔ کھانے کا ذائقہ ٹھیک ہے، اس پہ دھیان دینا چاہیے، دینا، لیکن اس کی جو نیوٹریشنل ویلیو ہے اس پہ زیادہ، یہاں پہ بھی 80-20% کا رول اپلائی کرنا چاہیے، یہاں پر بھی 20% لذت کو کی قیمت میں جانے دیں، اور 80% جو ہے وہ تو پھر اپنی ہیلتھ کا دھیان رکھیں، اپنی ہیلتھ کا دھیان رکھیں، ہیلتھ امپورٹنٹ اور بجٹ بھی امپورٹنٹ ہے۔ بعض لوگوں کو تو خیر بجٹ کا بالکل مسئلہ نہیں ہوتا، ان کی بات میں نہیں کر رہا، ان کو صرف اپنی ہیلتھ کا دھیان رکھنا ہے، کھانے بناتے ان کو اپنی ہیلتھ کا دھیان رکھنا ہے، اور ادروائز یہ ہے کہ 20% وہ اپنے اس کی لذت کا رکھیں، 80% اپنی ہیلتھ کا رکھیں، ٹھیک ہے۔ ویسے اس سلسلے میں کہا جاتا ہے، بڑی دلچسپ اور بڑی اہم بات، کہ ایٹ یور فوڈ ایز اے میڈیسن، ادروائز یو ڈو ہیو ٹو ایٹ یور میڈیسن ایز اے فوڈ۔ اپنے خوراک کو دوائی کی طرح کھائیں، یعنی جو چیز آپ کو ضرورت ہے،
اگر آپ یہ نہیں کرتے تو کچھ عرصے کے بعد آپ کو دوائیں ایسی کھانے پڑیں گی جیسے خوراک، یعنی دھڑا دھڑ دوائیں کھائی. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں پھکے ماری جاؤ. پھر دواؤں کے گولیوں کے کیپسولوں کے پھکے ماری جاؤ، مطلب پھر بہت کھانی پڑیں گی. اور ان کے پھر اپنے اثرات جو ہے پازیٹیو تو ہوتے ہیں، نگیٹو بھی ہوتے ہیں. اچھا جی، ایک چیز اور اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں. تیسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں. تیسرے مرحلے میں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ڈونٹ بائی دا تھنگز وچ یو ڈونٹ نیڈ، ادروائز یو ڈو ہیو ٹو سیل دا تھنگز وچ یو نیڈ. یہ جملے جو ہوتے ہیں، محاورے جو ہوتے ہیں، یہ ہماری بات کو کمیونیکیٹ کرنے میں بڑا آسان، بات سمجھانے میں بڑی آسانی پیدا کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ غیر ضروری چیزیں اگر خریدتے رہیں گے تو ایسا وقت آ سکتا ہے کہ آپ کو ضرورت کی چیزیں بھی بیچنی پڑ جائیں. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی ساری سیلری اور ساری انکم جو ہے وہ کنزیوم ہو جاتی ہے روز مرہ کے اخراجات کے اندر اور غیر ضروری اخراجات کے اندر. نو سیونگ. کیا آپ نے ایسے بندے دیکھیں کہ بھئی نو سیونگ، جتنی آمدنی ہے وہ، اور بعض لوگ تو مقروض ہی رہتے ہیں. اپنی آمدنی بھی خرچ کر دی پھر بھی مقروض ہی رہتے ہیں. تو کیا مقروض رہنا کیا اچھی بات ہے؟ بہت بری بات ہے، سخت بری بات ہے. بعض اوقات تو وقتاً فوقتاً بندہ ہو ہی جاتا ہے، لیکن ایک انسان اپنے معمول کے اخراجات کو اتنا بڑھا لے کہ جی مقروض ہونا پڑے تو پھر عقل مندی ہے، دانائی ہے، پرلے درجے کی فولشنس ہے. اچھا جی، یہ دیکھیں نا، مقروض نہیں ہو تو بعض لوگ ساری کی ساری انکم خرچ کر دیتے ہیں. کیا درست بات ہے؟ قطعاً غلط. سیو سم تھنگ فار دا رینی ڈیز اور سیو سم تھنگ فار یور ڈیولپمنٹ. دیکھیں، خدا نہ خواستہ ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے پیسے بچائیں. اور دوسرا یہ ایک اور کام بھی ہے کہ جی ڈیولپمنٹ بھی تو ہونی چاہیے نا، یا ادھر ہی رہنا جہاں پہ کھڑے ہیں. اور ڈیولپمنٹ کے لیے ریسورسز چاہیے، کام بھی کرنا پڑے گا، ریسورسز بھی چاہیے. تو یہاں پہ تینوں چیزوں میں جو ہے وہ ایک بڑا بیلنس ٹرائی کرنا. جزاک اللہ.